امام حسن مجتبیٰ چھوٹے سے بچے تھے، گھر میں دیکھ رہے تھے کہ اماں مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ نماز کے بعد اللہ کے حضور طولانی دعا کی بی نے، امام علیہ السلام بیٹھ کر سنتے رہے دعا، اور نماز ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی، تو اماں جان سے سوال کرتے ہیں کہ اماں جان میں دعا سنتا رہا، آپ نے سب کے لیے دعا کی، حضور اکرم کے لیے کی، بابا کے لیے کی، ہمارے لیے کی، باقی اہل ایمان کے لیے کی، سب امت کے لیے دعا کی، آپ نے لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے دعا کی، لیکن آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو بی بی کیا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا میرا اللہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ دعا قبول کرنے والا مجیب الدعوات ہے۔ وہ جب انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان دوسروں سب کے لیے دعا کر رہا ہے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، تو اللہ دعا کرنے والی کی پریشانیاں خود دور کرتا ہے۔ بی بی کا توکل اللہ، بی بی کا بھروسہ، یہ بی بی کا کردار تھا۔ اس بی بی کے کردار کو ہمیں معاشرے میں اپنانا ہوگا۔ ہماری مائیں بہنیں جن کے گھر میں اولاد ہے، بچے ہیں، ان کی تربیت اس نہج پہ کرنی چاہیے جس نہج پہ حضور اکرم کی یہ اکلوتی بیٹی کرتی تھی۔ اور ایک جملہ بی بی کا میں یہاں آپ سب کو ہدیہ کروں گا۔ بی بی نے بچوں کو اخلاص سکھایا کہ ہر کام جو کرنا ہے خلوص کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور دیکھا آپ نے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کتنے بڑے اقدامات کیے، وہ شہزادہ امن جسے کہتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں احیاء اسلام کا پرچم لہرایا اور پوری دنیا میں اسلام کی تحریک کو ایک قوت کے ساتھ اور اپنا خون دے کر، قربانی دے کر آگے بڑھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طاغوت اور ظالم کے دربار میں شام میں جا کر اسے للکارا اور اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ اس طرح بی بی ام کلثوم نے جو بازار کوفہ اور دربار کوفہ میں جو خطبے دیے، واپس مدینہ پہنچ کر جو خطبے دیے، بی بی کی تربیت چھلک رہی ہے ان سب سے۔ تو بی بی کا ایک جملہ ہے اسی اخلاص کے حوالے سے، بہت خوبصورت جملہ ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ۔ اتنا بڑا سبق، اتنا بڑا فارمولہ، اتنا بڑا نسخہ، اتنا بڑا ذکر مجھے فرما رہی ہیں کہ جو شخص 40 دن کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اٹھے تو خدا کے لیے، بیٹھے تو خدا کے لیے، سوئے تو خدا کے لیے، کھائے تو خدا کی رضا کے لیے، چلے پھرے تو خدا کے لیے، اس کی آنکھیں کھلے تو خدا کے لیے، آنکھیں بند ہو تو خدا کے لیے، اس کی زبان چلے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کان سنے تو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر جو کام کرے اس میں اخلاص للہ ہو۔ تو فرماتی ہیں کہ جو شخص اس طرح اللہ کا مخلص ہوگا، جرت ینابیع العلم، اللہ تعالیٰ علم کے سرچشمے اس کے قلب پہ پیدا کرے گا، جو جب بھی ضرورت ہوگی وہ علم اس کی زبان پہ جاری ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مخلص لوگ ہیں، علماء ہوں یا دیگر حضرات، جب کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور جب وہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو یکدم مطالب ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھیں کہ میرے خلوص کی وجہ سے اللہ نے میرے دل پہ وہ حکمت اور علم کے چشمے پیدا کیے ہیں جو ضرورت کے وقت میری زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں بی بی کی یہ نصیحت، بی بی کی یہ اولاد کی تربیت اس معاشرے کے لیے نمونہ عمل ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو، معاشرے کے تمام افراد کو اور مسلمانوں کو جو پیروکار ہیں اہل بیت اطہار کے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کو چاہیے اس حوالے سے جناب سیدہ کا کردار، ان کی سیرت، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے معاشرے میں اپنائیں۔ آج جو گھر میں اولاد کی بے تربیت ہو رہی ہے، آج جو انٹرنیٹ کے دور میں جو انٹرنیٹ کو غلط استعمال کر کے اولاد جو ہے معاشرے میں غلط راستے پہ جا رہی ہے، ایک حدیث ہے، میں عرض کر دوں کہ روز قیامت جس وقت جائے گئے نا والدین اور بچے ان کے جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں معاشرے میں، وہی بچے جب ان کو حکم ہوگا جہنم میں لے جانے کا، تو وہ بچے اگر اپنے والدین کا گریبان پکڑیں گے، یہ حدیث ہے، گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے میرے اللہ یہ میرے مجرم ہیں، ہم اس کے پاس امانت تھے تیری طرف سے لیکن اس نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی۔ تو میرے خیال میں تربیت کے حوالے سے امام حسن کی تربیت، امام حسین کی تربیت، جناب زینب کلثوم کی تربیت، جناب زینب کی تربیت، میرے خیال میں ان کو مد نظر ہمیں رکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم اچھے مسلمان ہیں، اگر ہم اچھے محب اہل بیت ہیں، اگر ہم اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں اور ان کے واقعاً فالوور ہیں، تو پھر ہم معاشرے میں اچھی اولاد پیش کریں، اچھی تربیت کر کے، تاکہ معاشرے میں نمونہ۔ اور یاد رکھیں والدین کرام، آپ کی اولاد جب اچھی ہوگی
ہر جگہ لوگ آپ کو سراہیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی اور اس معاشرے میں کتنے خوبصورت لوگ جو ہے وہ ہماری تحویل میں دیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کردار کو آگے بڑھانے میں موفق اور مؤید فرمائے اور کامیاب و کامران فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔